الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومحبوبنا وموجودنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومابانا وملجانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقى لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑھیے وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا مکی یا مدنی یا فرشی یا قرشی یا حاشمی یا عربی یا مطلبی یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسحابکہ یا رحمت للعالمین نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین کرام آج دی محفل پاک بزم عشاق مصطفیٰ اور تمام ممبران نے مل کے اس محفل پاک نو سجایا اللہ پاک اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالق کائنات اس محفل پاک نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے جتنے بھی احباب نے اس محفل پاک نو سجایا کاوش کی تھی اللہ پاک سب دی کاوش اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے اور خالق کائنات سب نو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور میرے جتنے بھی دوست احباب اپنا آرام چھوڑ کے تاجدار بطغا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محفل پاک اور آپ دے ذکر خیر سنن واسطے اس محفل پاک اندر آئے اللہ پاک سب دگران اندر اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اسٹیج تے جتنے بھی معزز حضرات تشریف فرمانے خالق کائنات سب نو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اللہ پاک سب نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک سب نو شاد و آباد فرمائے عوام جی بغیر کسی تمہید تو وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہوئے ہیں چند باتاں میں آپ حضرات دنال کر رہی ہیں ذرا عشق و محبت نال بیٹھنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام دے عشق و محبت کی داستان اسی سننی ہے تاکہ ساڑھے دل اندر کریم آقا علیہ السلام دی عشق و محبت مزید اجاگر ہو جائے۔ انتظامیہ نے میرے حوالے جو مضمون کیتا ہے
وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بچپن دیاں باتاں، بچپن مصطفیٰ کے مضمون میرے سپرد کیتا گیا۔ انشاءاللہ اسی مضمون تے آپ حضرات نال میں گفتگو کرنی ہے۔ تاجدار فتح صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن شریف دی داستان، کیسی عظمتاں، کیسی شانہ، کیسی رفعتاں میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں۔ اللہ میں نو حق سچ بیان کر دی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات سارے سب دلوں دے اندر اس کو محبت پیدا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سب نو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اب اسی وقت اس مضمون نو سمجھن واسطے پہلے میں اس بات دا آغاز اس بات تو ہی کر دینا کہ مکہ پاک اندر جو دستور سی، اور ہر بندہ اس بات واقف ہے کہ جس وقت بھی کوئی بچہ پیدا ہونا، انہوں نے بچے نو کسے گاؤں دے اندر بھیج دینا۔ ادھی وجہ محدثین نے بیان فرمائی، کیونکہ شہر کے اندر مختلف قسم کے لوگ آندے نے اور طرح طرح دی لوگ زبان استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کسے گاؤں چو آیا شہر اندر، کوئی کسے گاؤں چو، کسے دی کوئی زبان، کسے دی کوئی زبان۔ یعنی شہر کے اندر جس وقت لوگ آن تو خرید و فروخت واسطے یا کسی بھی مقصد واسطے جدو انسان دور دراز کا سفر کر کے شہر اندر جاندہ ہے تو شہر کے رہن والے لوگ ایکو جے نہیں ہوتے، بلکہ اتھے مختلف گاؤں دے مختلف دیہاتاں دے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر کسی دی زبان ایکو جے نہیں ہوتی، بلکہ زبان دے اندر اختلاف ہوتا ہے، زبان مخلوط ہوتی ہے، اور زبان جناب انہاں دی الگ الگ ہوتی۔ اور شہر اندر رہن والا بچہ اگر الگ الگ قسم دی زبان سنے گا تو بچہ کئی زبانہ سکھ جائے گا، لیکن عرب والے عربی زبان دے اندر بڑے فصیح و بلیغ سی، اور عرب والے لوگ اپنی زبان دی بڑی حفاظت کرتے سی، اور اپنی زبان دی اس حفاظت کا خیال رکھتے سی کہ ساڑھا بچہ عربی دے اندر فصیح و بلیغ ہوئے، فصاحت و بلاغت والا ہوئے، اور زبان نہیں، عربی زبان اندر ساڑھا بچہ فصیح و بلیغ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ عام شہر کی بات ہے، لیکن پھر مکہ کی تکیائی بات ہے جیتے خانہ کعبہ رب دا گھر موجود ہے، جیدی زیارت کرنے واسطے بڑے بڑے لوگ اوتھے جناب آن، اگر ایک بندہ جا رہے ہیں تو دو بندے مکہ پاک اندر آ رہے ہیں طواف کعبہ واسطے، کعبہ اللہ دی زیارت واسطے۔ یہ تو عام شہر اندر جناب ایک زبان دے لوگ نہیں رہ سکتے، بلکہ مختلف زبانہ دے لوگ عام شہر اندر آندے ہیں، تو پھر مکہ پاک اندر تو لوگ پتہ نہیں کتھوں کتھوں آندے سی، دنیا دے کس کس کنارے تو سفر کر کے اور مکہ پاک اندر طواف کعبہ واسطے آندے سی، رب دے گھر کی زیارت کرنے واسطے آندے سی، کیونکہ زمانے جاہلیت اندر بھی لوگ طواف کعبہ اپنے انداز نال کرتے رہے۔ تو مکہ پاک اندر یہ چیز دا زیادہ خطرہ سی، کیونکہ ایتھے لوگ مختلف قسم کے لوگ اور مختلف زبانہ بولن والے آندے ہیں، تو اگر مکہ دا بچہ تربیت پان والا مختلف زبانہ سکھے گا تو جناب وہ پھر اور جو زبانہ سنے گا وہی زبانہ سکھے گا، اور زبان اندر اختلاف آ جائے گا، عربی فصیح و بلیغ نہیں رہے گی۔ اس واسطے مکہ والے اپنے بچیاں نو جناب گاؤں دے اندر دیہات اندر بھیج دیندے سی تاکہ بچہ دیہات اندر رہے، ایدی جناب پرورش بھی ٹھیک ہوئے، ایدہ جسم بھی بالکل پنڈا دے اندر چکے انسان مشکل معاملات کرتا ہے، مشکل کام ہوتے ہیں، محنت والے کام ہوتے ہیں، انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اور دوسری بات تاکہ انسان پنڈ کے اندر جائے، بچہ پنڈ کے اندر جائے، ایک کوئی زبان ہوئے، ایک کوئی زبان بولن والے ہون تو بچہ اس زبان اندر ماہر ہوئے، ایک اندر کئی زبانہ دا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے مکہ والے اپنے بچے دیہاتاں اندر بھیج دیتے سی۔ اور اب اسی وقت یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ معاملہ سنن اندر بڑا آسان ہے لیکن حقیقت اندر بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کہ ایک ماں نو اللہ بیٹا عطا کرے، انہیں آنگن دے اندر جناب پھول کھلے تو ماں چاہ بھی پورا نہ کر سکے، باپ دے چاہ بھی پورے نہ ہون تو جناب اس بچے نو ایک اجنبی عورت دے حوالے کر دیتا جائے اور دیہات اندر بھیج دیتا جائے۔ ماں باپ بڑا صبر کر کے اپنے بچیاں نو دیہات اندر بھیج دے سی، لیکن وجہ صرف یہ سی کہ ساڑھے بچے دی زبان خالص زبان ہونی چاہیے، خالص فصاحت و بلاغت والی زبان، زبانہ اندر اختلاف نہیں، یہ نہیں کہ کدی کوئی زبان دے کدی کوئی زبان، عام زبانہ یعنی کئی زبانہ مل جائیں تو گوارا نہیں سے کر دے رہے بارے میں۔ اس واسطے اس مقصد واسطے وہ اتنا بڑا صبر کرتے سی، ماں اتنا بڑا صبر کرتی سی کہ بچہ پیدا آیا تو جناب کس اجنبی
عورت کو دے دیتا کہ لے تو انہوں دودھ پلا اپنے نال لے جا اور پھر 2 سال 6 مہینے بچے واپس نہیں سی آتے اور ماں باپ اپنے بچوں کو دور رہتے اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا مرحلہ ہے لیکن ماں باپ صبر کرتے سی اپنے بچوں کو بھیج دیتے سی اور اس بات کو اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ عرب والے اپنی عربی زبان کا کتنا خیال رکھنے والے کتنا خیال سے لوگ اپنی زبان کا کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے سی اب آپ اسی وقت اسی طریقے سے مطابق امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہی قول نقل کیتا گیا میں بالکل شارٹ بات کرنی ہے پورا قصہ آپ حضرات سامنے میں حضور دے بچپن دیا چند شانہ آپ حضرات سامنے بیان کرتے جس وقت ادائیاں نکلی ہیں حلیمہ سعدیہ فرماتی نے سارے قبیلے دا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خود بیان جو علماء نے نقل فرمایا کہ میرا قبیلہ کہت سالی اندر مبتلا سی لوگوں نے کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی ملتی اور جناب جانوروں کھان واسطے گھاس تک نہیں سی ملتا اور جانور بھی لاغر اور کمزور قسم دے اور انسان بھی لاغر اور کمزور قسم دے اور اتنے کمزوری اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نہیں میرے باقی قبیلے دے لوگ تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہوں گے لیکن میرے گھر کے اندر کچھ زیادہ ہی حالات ٹائٹ سے زیادہ ہی مشکل حالات یعنی ہو سکتا ہے کہ باقی جتنے بھی قبیلے والے سی انہاں دے حالات کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوں لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات کچھ زیادہ ہی معاملات کچھ زیادہ ہی انہاں دے خراب سے اب آپ اسی وقت آپ فرماتی نے بڑی عجیب حالت سی لیکن مسئلہ ایسی کہ خالق کائنات نے اپنے مصطفیٰ دے مقام نوازی کرنا سی کہ جنہوں حضور مل گئے انہوں کائنات یا ساری نعمتیں مل گئے دونوں جہانات یا نعمتیں مل گئے اب آپ اسی وقت آپ فرما دیا کہ میں مکہ بعد اندر آئی تو حالات ایسے سی کہ میری سواری صحیح چل نہیں سکتی سی صحیح نہیں سے چل سکتی بڑی کمزور قسم دی سواری کدی انہیں بہ جانا پھر ٹھالنا پھر بہ جانا پھر ٹھالنا اس طرح سے اور میری نال دیا دائیاں کہہ لگی حلیمہ اسی طرح انتظار نہیں کر سکتے تیری سواری جناب کدی بہتی ہے کدی چلتی ہے اسی طرح انتظار نہیں اور ماں نے میرے چھوڑ کے آ گئی اور مکہ پاک اندر آ کے جتنے بھی امیر لوگوں کے بچے سی انہیں دائیاں نے سارے ہی حاصل کر جب میں مکہ اندر کی پتہ چلے امیر بچے سارے دائیاں لے گئیاں ایک بچہ رہ گیا ہے ایک بچہ جڑا در یتیم باپ کا سایہ نہیں اور دائیاں چھوڑ گئیاں اس واسطے کہ جدو باپ ہی نہیں تو سانو انعام و اکرام اندر کی ملنا لیکن آداب سے کہا یہ بات یاد رکھنا دائیاں مصطفیٰ نے نہیں چھوڑ گئیاں بلکہ میرے مصطفیٰ نے کسی دائی نے پسند ہی نہیں فرمایا حضور نے اگر پسند فرمایا تو حلیمہ سعدیہ نے پسند فرمایا اور ایک گل میں آپ نے بول نہیں کرتا جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے آپ فرماتی ہے جس وقت مکی باغ اندر آکے میرے صورت حال پتہ چلیا تو میں اپنے شوہر نال مشورہ کیتا میں کہ ہم خالی ہاتھ جا کے تے چنگی گل نہیں جڑا رہ گیا ہے انہوں لے چلنے اور حلیمہ سعدیہ فرماتی نے سیرت حلبیہ اپنے بعد موجود ہے آپ فرماتی نے جدوں میں گئی سی نا حضور دی بارگاہ اندر تو میں مجبور ہو کے گئی سی مجبور ہو کہ کچھ رہ ہی نہیں گیا وہ تو صرف یہ بھی خالی ہاتھ جاواں گے مجبوری نہیں بنا تے میں گئی مصطفیٰ کے بوئے تھے لیکن سیرت حلبیہ اندر بات موجود ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے جدوں میں گئی سی تو مجبوری دے تحت گئی سی لیکن جدوں جا کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھے جدوں حضور دا بولیے ذرا جدوں حضور دا چہرہ تو پھر میں حضور نو لے جانا میری مجبوری نہیں سی پھر میرا تقاضا بن گیا میں تو لے کے جانا پھر میرا بولیے ذرا پھر میرا تقاضا پہلے بگئی سی مجبوری نہیں ملا دے لیکن جدو حضور نو ویکھیا تو فرما دیا نے پھر مجبوری نہیں پھر تقاضا بن گیا اور جو ہوتا ہو جائے حلیمہ مصطفیٰ نو لے کے جائے میں لے کے جانا ہے اب آپ جی مقام سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بوئے تے پہنچی تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو نالوں کی زیادہ سفید الباس اندر ملبوسی حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے سبز رنگ دا بچھونا میرے کریم آقا علیہ السلام دے تھلے بچھی آیا سی میرے آقا آرام فرما رہے سی چہرے تے کپڑا کریم آقا علیہ السلام نے دو نالوں کی زیادہ سفید لباس ملبوس کیتا ہویا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جدو میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گئی جا کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے کپڑا ہٹا دی دیر سی اینا سونا چہرہ فرما دیا نے اینا سونا چہرہ اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں سی ویکھیا اتنا حسین چہرہ میں کبھی نہیں سی ویکھیا حلیمہ فرما دیا نے جدوں میں مصطفیٰ نو پہلی نظر ویکھیا ہے میں بس حضور نو ویکھدی رہ گئی
فرمادیاں نے پہلی نظر میں تاجدار انبیاء نو ویکھیا حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میں گم ہو گئی حسن و جمال مصطفیٰ دے اندر میں امام الانبیاء علیہ السلام نو ویکھدی رہ گئی اللہ نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا اللہ نے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میں مصطفیٰ دے حسن اندر اتنی گم ہو گئی حضور نو جگانا بھی میں مناسب نہ سمجھیا میرے آقا آرام پہ کرتے نے حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے تھوڑی دیر تو بعد جدو جناب میں ہوش آئی جدو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حسن و جمال اندر جڑا میں گم ہو گئی سی جدو میں او دے وچوں باہر آئی حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میں مصطفیٰ دے سینے دے اپنا ہاتھ رکھ دیتا جدو میں اپنا ہاتھ رکھیا حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میرے آقا نے اکھاں کھولیاں میں نو ویکھیا مصطفیٰ نے مسکرانا شروع کر دیتا فرمادیاں نے میں جگایا نہیں اتنا حسین چینا میں بید بھی سمجھیا کہ جگاوا تو فرمادیاں نے میں حضور دے سینے دے اپنا ہاتھ رکھیا جدو رکھیا نا ہاتھ تو حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میرے مصطفیٰ نے کھولیاں اکھاں تو جدو کھولیاں نا اکھاں حضور نے پہلی نظر ویکھیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے حضور فرمان لگے حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے جدو مصطفیٰ نے اکھاں کھول کے پہلی نظر حلیمہ نو ویکھیا تو میرے مصطفیٰ دے لباں تے مسکراہٹ جاری ہو گئی حضور نے مسکرانا شروع کر دیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے حلیمہ سعدیہ نو پسند فرمایا حضور نے پسند حضور مسکرائے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں میں حضور نے اٹھایا آپ دی پیشانی سے دوہاں اکھاں درمیان بوسہ دیتا اور میں کریم آقا علیہ السلام نو اپنی ہتھاں دے اندر اٹھا لیا فرمادیاں نے حضور دی اکھاں تو اتنا نور نکل رہا سی کہ آسمان تک نور ہی نور ہویا نور ہی نور اتنا نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پاک اور آپ دی اکھاں تو اتنا نور نکل رہا سی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادیاں نے پھر میں سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اندر گئی تو جناب آمینہ نے پہلی گل نہیں میرے نالے کی کہ بعد اندر کی مسئلہ نہ بنے ساڑھے کوئی ایسے حالات نہیں کہ اسی بعد اندر تیری بہت خدمت کریے تو بڑا انعام و اکرام دے حالات تیرے سامنے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کچھ بھی نہ دے بس محمد مصطفیٰ تھا حضور دے دے حضور دے دے فرماتی ہیں پہلے کیسے مجبور ہو گئے لیکن جدو ویخ لیا نا تو پھر میرا تقاضا بن گیا کہ ہون میں لے کے جانا ہون لے کے جانا اب آپ اسی لکار فرماتی ہیں جس وقت موجود نبی علیہ السلام نے اپنے نال لیا تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پروگرام بن گیا کہ جاتی جاتی طواف کعبہ کر دی جائے مکہ اندر آئی تو طواف کعبہ فرماتی ہیں کہ میں میرا شوہر اور نبی علیہ السلام اور آپ دا بیٹا بھی آپ دے نال سی اس وقت اسی چلے گئے حرم پاک میں اور جس وقت حجر اسود نے بوسہ دے دا ارادہ کیتا تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حجر اسود خود چل کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر آ گیا حجر اسود خود چل کے حضور دی بارگاہ اندر فرماتی ہیں حضور دے چہرے دنال آ کے چپٹ گیا اور انج لگتا سی جی میں حجر اسود میرے مصطفیٰ دے چہرے دے بوسے لے رہے اور ساری کائنات حجر اسود دے بوسے لے فرماتی ہیں حجر اسود خود چل کے حضور دی بارگاہ اندر اور حجر اسود انج لگتا سی جی میں میرے مصطفیٰ دے چہرے دے بوسے لے رہے اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس ڈاکی تے میں سواری تے میں سوار حضرت شیخ عبدالحق مرشد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ فرماتی ہیں جس سواری تے میں سوار سی جدو حضور نے اپنے اگے اس طرح اٹھایا حرم کعبہ اندر تو فرماتی ہیں کہ سواری نے اوپر نو اپنا منہ کیتا آسمان وال اور پھر 3 مرتبہ انہیں سجدہ کیتا کعبے پاک وال منہ کر کے گویا سواری شکر ادا کر رہی سی مولا تیرا بڑا شکر ہے میں نو اپنے نبی دی سواری بننے دا شرف ادا فرما دیتا تیرے نبی دی سواری بن گئی کوئی چھوٹی بات ہے فرماتی نے 3 مرتبہ سواری نے کعبہ پاک وال منہ کر کے رب دا شکر ادا کیتا مولا تیرا بڑا احسان ہے جو مینوں مل گیا انج دا کسی نے ملیا ہی نہیں جیسا قسمت اور جیسا خالق کائنات نے مینوں نوازے ہے میرے تو علاوہ رب نے کسی نے اتنا عطا ہی نہیں کیتا کہ اللہ پاک نے مینوں مصطفیٰ دی سواری بننا شرف عطا فرما دیتا اب آپ اسی وقت ذرا امام الانبیاء علیہ السلام سے بچپن دی داستان سنو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جس وقت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے لے کے مکہ پاک چوں نکلی اپنے قبیلے وال جا رہی ہیں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے رستے دے اندر سانو بکریاں دا ایک ریوڑ ملیا بکریاں جا رہی ہیں بکریاں دا ریوڑ جدوں انہاں بکریاں نے مینوں ویکھیا میں حضور نوں لے کے جا رہی ہیں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے
وہ تمام بکریاں نے میں مبارکباد پیش کی تھی ساریاں بکریاں نے مبارکباد پیش کی تھی بکریاں زبان نل کہن لگیاں حلیمہ مبارک ہوئے تیری گود اندر نبیاں دا تاجدار آ گیا حلیمہ مبارک ہوئے تیری گود اندر نبیاں دا تاجدار آ گیا یا انج کہہ لو بکریاں زبان نل کہن دیاں ہون گیاں بڑی تو نے تو تیر پائی حلیمہ 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 بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ بڑی تو محمد کی دائی مل کے پڑھیے ذرا بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ اب آپ عزیز وقت جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں امام الانبیاء علیہ السلام لے کے جا رہی ہیں فرماتی ہیں میری سواری اتنی مبارک ہو گئی وہ سواری جنی چلنے دا نام نہیں سے لے رہی اور وہی سواری رکن دا نام نہیں لے رہی فرماتی ہیں میری سواری دی رفتار تیز ہو گئی سواری دی کمزوری دور ہو گئی سواری دا کمزور پن ختم ہو گیا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سواری میرے تو پہلے چلن والیاں دائیاں نو بار بار پچھے چھڑ دی جا رہی سی دائیاں پچھو پکار کے کہندیاں سی حلیمہ خیر ہے پہلے تیری سواری ٹردی نہیں سی ہن تیری سواری سب تو اگے جا رہی ہے حلیمہ سواری بدل رہی ہے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے نانا میں سواری نہیں بدلی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے جڑا سواری تے سوار کیتا ہے وہ بڑیاں شانہ والا فرماندی نے جنہاں میں سواری دے سوار کیتا سوار بدل گیا ہے امام الانبیاء نو لے کے جا رہی ہیں میرے مصطفیٰ بڑیاں شانہ والے نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے لوگو جس وقت میں امام الانبیاء علیہ السلام لے کے نکلی فرماندیاں نے جس پتھر دے کھولو میرا گزر ہو جانا پتھر دی جو آواز آنی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے پتھرہ نے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے سلام کیتے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں امام الانبیاء نو لے کے جا رہی ہیں جدو رستے کے اندر کوئی درخت آ جانا درختہ نے اپنی شاخہ سمیت جھک کے امام الانبیاء دا استقبال کرنا نال مبارک بات دینی حلیمہ مبارک ہوئے تیری گود اندر کوئی آپ بچہ نہیں بلکہ تیری گود اندر رب نے او عطا کیتا ہے جنہوں خالق کائنات نے سب نبیاں دی سرداری عطا فرمائی ربا بیزی وقار حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس وقت میں حضور لے کے گئی فرماتی ہیں میری سواری اتنی مبارک ہوگی سواری جس زمین تے قدم رکھے اللہ پاک اس زمین نو ہریالی عطا فرما دی پہلے قید سالی پھر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی جتنے سواری قدم رکھے اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اپنے قبیلے کے اندر گئی تو میرا وہ قبیلہ جتنے قید ہی قید جتنے جناب لوگ کھان واسے کوئی چیز نہیں سی ملتی فرماتی ہیں جب حضور گئے اللہ پاک نے پھر ہر جگہ تے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دی پھر میرا پورا قبیلہ سرسبز ہو گیا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا قبیلہ جو اندھیرے کے اندر جناب اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا جس قبیلے کے اندر حضور آئے اللہ نے میرے پورے قبیلے نے منور فرما دیا اور حلیمہ سعدیہ فرماتیاں نے صرف رب نے مینو مصطفیٰ دا فیض عطا نہیں کیتا بلکہ خدا نے میرے مصطفیٰ دا فیض میرے پورے قبیلے والے نو عطا فرمایا قبیلے والے اور سادہ ایمان حضور دا فیضان اللہ نے پوری کائنات نو عطا فرمایا اب آپ جی وقار دیکھنا میرے امام الانبیاء علیہ السلام دا فیضان کیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے جس ویلے میں امام الانبیاء علیہ السلام لے کے اپنے قبیلے اندر آ گئی فرمان دیا نے میرا وہ قبیلہ جتھے جناب قحط سالی سی ہریالی چیز نام نہیں سی ساڑھے جانوراں نے چرن واسطے جانا انہوں نے شام نو اسے طرح پکھے ڈیڈ اپنے گھران دے اندر واپس آ جانا بعد جناب گاس بھی نہ ہونی کھان واسطے جانوراں نے جس طرح کرو جانا
اسی طرح واپس آ جانا. جانور بڑے کمزور, بکریاں بڑیاں کمزور. حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے امام الانبیاء علیہ السلام آئے, اللہ نے پورا قبیلہ سرسبز فرما دیتا. حضور آئے, اللہ نے میرے مصطفیٰ دے نور دے نال پورے قبیلے نو منور فرما دیتا. حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء دا فیضان پورے قبیلے والیاں نو عطا فرمایا. فرما دیا نے حضور قبیلے دے اندر آ گئے. فرما دیا نے حضور قبیلے دے اندر آئے تو میرے قبیلے دے ہر گھر وچوں خوشبوئاں آنیاں شروع ہو گئیاں. ہر گھر وچوں خوشبوئاں آندیاں نے, ہر گھر وچوں خوشبوئاں. اب آپ جی وقار ہن ذرا میں آپ حضرات نو عالم تصور دے اندر لے کے جانا چاہنا. حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے حضور آئے میرا قبیلہ منور ہو گیا. حضور آئے میرا قبیلہ معطر ہو گیا. حضور آئے میرے قبیلے دے اندر ہریالی آ گئی. آؤ ذرا عالم تصور دے اندر چلیے. جدو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پورے قبیلے دے اندر خوشبوئاں پھیلیاں ہون گیاں, پورا قبیلہ معطر ہویا ہوئے گا, پورا قبیلہ منور ہویا ہوئے گا. اور لوگوں نے آپس اندر ایک دوسرے نو پوچھیا ہوئے گا یار پہلے تے ساڈے قبیلے دے اندر ایڈی خوشبو نہیں سی آندی, ایڈا نور نہیں سی آندا, اے خوشبوئاں کتھوں آ گئیاں, اے نور کتھوں آ گیا. اب آپ اسی وقار انہوں نے غور کردیاں سوچدیاں اندازہ لایا ہوئے گا. آؤ ذرا وہ جگہ تلاش کریے جتھوں اتنا معطر, اتنیاں فضاواں, اتنیاں معطر فضاواں آندیاں نے, اتنیاں خوشبوئاں آندیاں نے. وہ ہے کیڑا گھر جتھوں اتنیاں خوشبوئاں پھیلدیاں نے. جدو قبیلے والیاں نے وہ جگہ تلاش کرنی شروع کیتی ہوگی, تلاش کردیاں انہوں نے پتہ چلیا ہوئے گا جتھوں نور آندا ہے, جتھوں خوشبوئاں آندیاں نے, وہ کوئی ہور گھر نہیں, وہ جناب حلیمہ سعدیہ دا میرا ہے. کوئی اور گھر نہیں, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب اب اسی وقت جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے گھر اندر دیوا جلان واسطے تیل بھی نہیں سی ہوتا, لیکن حضور آگئے تو میرا گھر منور ہو گیا. اور فرماتی ہیں یہی نہیں, ساڑھے قبیلے دے اندر جتھے جتھے اندھیرا ہونا اور اوتھے سانو روشنی دی لوڑ پینی, تو فرماتی ہیں میں حضور نو اٹھانا اس جگہ تے لے جانا, رب نے پوری جگہ نو روشن منور فرما دیا. سانو لوڑ پیندی نہیں سی بچراون, سانو لوڑ پیندی نہیں سی دیویاں دی. فرماتی ہیں کسی دے گھر اندر اگر روشنی دی ضرورت ہونی انہوں نے مینوں کہنا میں حضور نو اٹھانا, اٹھا کے انہوں نے گھر لے جانا. فرماتی ہیں جدو حضور نو لے کے جانا انہوں نے سارا گھر روشن ہو جانا. کسی جگہ دے سانو روشنی دی ضرورت ہونی, حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور نو اٹھانا اس جگہ نے لے جانا جدو اس جگہ دے مصطفیٰ نے جانا, تو رب نے حضور دے صدقے پوری جگہ نو روشن و منور فرما دیا. فرماتی ہیں جدو ہر پاسے نور, ہر پاسے خوشبو آئیاں, اور پتہ چل گیا کہ حلیمہ دے ویڑے ایسا لال آیا ہے کہ جیدہ سارا فیضان ہے, پورا قبیلہ معطر ہو گیا, پورا قبیلہ منور ہو گیا. فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ دیاں گلاں پھر دور دور تک ہون لگ گئی. حضور دیاں گلاں پھر بولیے ذرا, حضور دیاں گلاں پھر دور دور تک لوگ ایک دوسرے نو دستے رہے کہ حلیمہ دے گھر جڑا لال آیا ہے بڑیاں شانہ والا, بڑیاں عظمتاں والا, بڑا کمال رب نے عطا کیا. فرماتی ہیں میرے حضور دا فیضان دور دور تک جاری ہے, دور دور تک میرے مصطفیٰ دی خبر پھیلی. اور اتنی کہ جدوں بھی کسی بندے کی مسئلہ بننا انہاں حلیمہ دے ویڑے آ جانا, میرے خدا نے سارے مسئلے حل فرما دے. اب آپ اسی وقار علماء اکرام نے فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ السلام دیاں دور دور تک باتاں جناب آپ دیاں گلاں دور دور تک پھیل گئیاں. لوگاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا چرچا ہو گیا. 55 دی بات کر رہے ہیں جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے ویڑے گئے نے, چند دن دی عمر. اب آپ اسی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام دے چرچے ادھر ہی شروع ہو گئے. اللہ پاک نے پوری کائنات اندر میرے امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر جاری کر دیتا. دور دور تک امام الانبیاء علیہ السلام دے فیضان دیاں خبراں پھیل گئیاں. اب آپ اسی وقار علماء فرماندے نے اتنا لوگاں نو پتہ چل گیا اگر کسی دا کوئی بندہ بیمار ہو جانا انہوں نے پکڑنا حلیمہ دے ویڑے لے آنا, میرے مصطفیٰ دا دست مبارک اس بیمار دے جسم دے لگانا, اللہ نے بیمار نو شفا عطا فرما دینی. فرما دیا نے اگر کسی دا جانور بھی بیمار ہو جانا انہوں نے اپنا جانور کھولنا حلیمہ سعدیہ دے ویڑے لے آنا. واہ کیسا بچپن اللہ نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا. فرما دیا نے اسی حضور دا دست مبارک اس جانور دی پشت پھیر دینا, میرے آقا دا دست مبارک لگنا, اللہ نے جانور نو شفا عطا فرما دینی. فرما دیا نے پھر اتنا رش اور اتنی خبر پھیلی بیمار ہونے تو لوگوں نے اٹھا کے ساڑھے ویڑے حضور دا دست مبارک پھیرنا, رب نے شفا عطا فرما. کوئی جانور بیمار ہو گیا تو حلیمہ دے ویڑے حضور دا دست مبارک پھیرنا, اللہ نے شفا عطا فرما دینی. اور اب آپ جی وقار یہ ہے میرے مصطفیٰ دا بچپن,
اور غور کرو جس نبی دے دست مبارک نو اللہ نے بچپن اندر اتنی شان عطا فرمائی، اس نبی دے دست مبارک نو میرے خدا نے جوانی اندر کیسا مقام عطا فرمایا۔ اور مشکات شریف کے تیسرے بات سنو، نبی علیہ السلام نے جب فجر کی نماز پڑھان واسطے جانا تو مدینے والے نے اپنے غلاماں نو اپنے بچیاں نو پانی دے پیالے دے کے مسجد اندر بھیج دے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھنی جب مسجد باہر نکلنا سارے نے لائن بن کے کھڑے ہو جانا، میرے مصطفیٰ نے ایک ایک دے پیالے دے اندر اپنا دست مبارک ڈبوندے جانا۔ حضور نے دست مبارک پیالے اندر ڈبویا، پھر دوسرے اندر، پھر تیسرے، پھر چوتھے، بڑا رش پہ جانا، اور بڑے غلام تے بڑے مدینے والے دے بچے پیالے دے پیالے لے کے جناب مسجد اندر حضور نے فجر کی نماز کے بعد جب مسجد جو باہر نکلنا تو میرے آقا نے ایک ایک دے پیالے دے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا۔ صحابہ نے پھاڑ لیا سارے، کہنے لگے کہ جناب اسی کی وقت پائے روزانہ پانی دے پیالے لے کے آ جاتے ہو، کی کرتے ہو اتنا پانی؟ ارے کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہنے لگے جناب ساڑھے گھر اندر کوئی بیمار ہو جائے تو مدینے والے اپنے غلاماں نو پانی دے کے بھیج دیندے ہیں۔ گھر اندر کی بیمار ہوئے تو مدینے والے اپنے بچیاں نو پانی دا پیالہ دے کے بھیج دیندے ہیں۔ اسی آنے آئے تھے حضور اپنا دست مبارک اس پانی اندر ڈال دیندے ہیں، اسی یہ پانی جا کے بیمار نو پلانے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیندہ ہے۔ اسی جا کے بیمار کو پلا دیں گے، حضور انگلی ڈبو دینے، اسی پیالہ ایک ہی پکڑ دے جا کے بیمار کو دے دینے۔ جدو پیالہ بیمار پیندہ ہے، پانی پیندہ ہے نا بیمار، تو میرا رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے نا بچپن تعلیم میرے مصطفیٰ دا، کسی نے بیمار ہونا حضور دی بارگاہ اندر، حضور نے دست مبارک لگانا، رب نے شفا عطا فرما دی۔ کوئی جانور بیمار ہو جانا تو تاجدار انبیاء دی بارگاہ اندر کریمہ کا علیہ السلام کا دست مبارک جناب پھرنا، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے حضور آئے تو میرے قبیلے اندر خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر پاسے خوشیاں خوشیاں۔ حضور آئے تو اللہ پاک نے ہر پاسے ہریالی فرما دی، حضور آئے تو اللہ پاک نے سارے قبیلے والوں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دی۔ اور اب اسی وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نے اتنا پیار کر دیا سی کہ کبھی حضور نے اپنی نظرہ تو اوجل بھی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ امام الانبیاء علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، دیکھا حضور نہیں، گھر اندر تلاش کیتا، بڑی پریشان، کدھر گئے؟ باہر نکلی آکے دیکھیا کہ نبی علیہ السلام اپنی رضائی بہن جناب سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال موجود سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی کو بولنا شروع کر دیتا، فرمایا اتنی گرمی، سخت گرمی، اور تو حضور لے کے باہر آ گئی، گرمی اتنی گرمی دے اندر۔ جناب سیما فرمان لگی اماں جی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ گرمی تیاڈے واسطے جدوں دے حضور میرے نال آئے نے تو اللہ پاک نے اینا تے سایہ کرنے واسطے آسمان تو بادل دا ٹکڑا نازل فرما دیتا ہے۔ حضور اٹھ دے نے تو بادل اوپر ہو جاتے، حضور بہندے نے نیواں ہو جانا، حضور چل دے نے چلنا شروع کر دینا، حضور رک دے نے اور رک جاتا ہے۔ اماں جی کیڑی گرمی ہوئے گی ساڈے واسطے جدوں اینا کے جناب سورج اپنی تپش ڈالتا ہے تو اللہ پاک سایہ کرنے واسطے آسمان آتے بادلہ رو نازل فرما دیتا ہے، پھر بادل آتے سایہ کرتے۔ اور مادر حلیمہ سعدیہ نے حیران ہو کے پوچھا واقعی یہ جی صحیح کہہ رہی ہے تو جناب سیما نے قسم کھا کے کیا اماں جی خدا دی قسم میں جو بھی کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں، حضور نے بادل میں آ کے سایہ کیتا ہے، اور جدو حضور رکدے سی وہ رکدا سی، جدو حضور چلدے سی وہ چلدا سی۔ اتنی آشانہ اتنا کمال اللہ پاک نے مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب اسی وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے میرے دستے مبارک اندر ہونا حلیمہ سعدیہ دے ہتھاں دے اندر حضور نبی علیہ السلام بدل شام نے میری بکریاں نے باہر جب چڑھ کے آنا تو ایک بکری ایسی سی جڑی میرے مصطفیٰ دی پیشانی تے آ کے بوسا دے سی، حضور دی پیشانی تے بوسا، یعنی بکریاں بھی پیار کرن، جانور بھی پیار کرن۔ فرماتی ہے میرے حضور نبی علیہ السلام میرے ہتھاں دے اندر ہونے تو بکری نے آنا انہیں آ کے مصطفیٰ دی پیشانی دے بوسا دینا شروع کر دیا، حضور دی پیشانی تے اپنا منہ رکھ دے اور نبی کریم علیہ السلام نے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اور اب اسی وقت جس محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ دی برکت نال اللہ نے جس قبیلے نو اتنی شانہ عطا کیتیاں ہوں، پھر وہ قبیلہ کبھی گوارا کرتا سی کہ وہ حضور ساڈے تو جدا ہو جائے۔ بولیے ذرا 2 سال دا عرصہ مکمل ہو گیا، وعدے دا ٹائم آ گیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو سیدہ آمنہ دی بارگاہ اندر واپس کر دیا۔ 2 سال پورے ہو گئے، حلیمہ سعدیہ نے اپنے وعدے کے مطابق حضور نو لیا مکہ پاک میں، لیکن اندروں دل نہیں سی مانتا کہ حضور میرے تو جدا ہو۔
دل لئی سی کہ حضور سارے نہ رہن اور فرما دیا نے کہ آپ دے بھائی رضائی بھائی بہن رو رہے سے کہ ساڑھا قریشی بھائی ساڑھا چھوڑ کے جا رہے ہیں قبیلے والے رو رہے سے کہ حضور جا رہے ہیں اتنی برکت اتنی رحمت حلیمہ سعدیہ فرماتی نے وعدہ میں لے کے آئی لیکن اللہ نے میری اس طرح مدد فرمائی کہ اس ویلے مکے کے اندر کوئی وبا پھیلی جس وقت میں آئی اور دیکھیا تو میں نے بہانہ مل گیا میں سیدہ یامنہ کی بارگاہ چرچ کیتا کہ اتھے وبا پھیلی اگر تسی چاہو تو میں حضور نے دوبارہ نہ لے جاؤں جدو یہ وبا ختم ہوئے گی تو میں واپس لائے آواں گی فرمان کی نے سیدہ یامنہ پہ من گئی رب نے جدو قدرت والوں مدد کرنی ہوئے من گئی فرمان کی نے ٹھیک ہے تو لے جا دوبارہ جدو حالات ٹھیک ہوں گے پھر لے آئی خلیفہ فرمان کی جدو میں دوبارہ حضور نے لے کے آئی آج لوگ پوچھتے ہیں حضور دی آمد ہوئے تو خوشیاں کیوں مناندے ہو میں کہ حلیمہ سعدیہ نے پوچھو جدو پہلے حضور گئے تو پورے قبیلے خوشیاں منائیاں ہر پاسے ہریالی آ گئی ہر پاسے خوشی آ گئی اور جدو دوسری مرتبہ حضور گئے نے بالخصوص پورے قبیلے والے نے اس ویلے تو رج کے خوشیاں منائیاں رج کے کہ حضور گئے سی اسی چاہتے سی ہو رہے ہیں تو خدا نے سانو دوبارہ عطا فرما دیتے اور فرما دے آپ دے بھائی آپ دی بہن جناب کو خوشیاں بنا دے سی کہ رب نے سانو قریشی بھائی دوبارہ عطا فرما دیتا ہے سانو قریشی بھائی واپس آ گئی اور جدو حضور دوبارہ گئے پھر میرے بچپن حضور نبی علیہ السلام دا پورا بچپن انکما بڑی شان و عظمت والی لیکن جس وقت ویلے حضور نبی علیہ السلام دوبارہ حلیمہ سعدیہ دے کول گئے اس ویلے واقعہ ہویا شک صدر اے تے بالکل کمال سمجھ سونے تے سمجھ ساری شانہ بڑی عظمت والیاں بڑا کمال بڑا مقام اللہ نے اپنی عطا ہے لیکن شک صدر حضور دا سینہ مبارک شاہ کیتا اور اس بارے علماء اکرام نے فرمایا کہ جس ویلے نبی علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ اما جی نے پوچھا کہ میرے بھائی کتنے جاندے نے روزانہ غائب ہو جاندے تو حلیمہ سعدیہ فرمان لگی ہے کہ اے بکریاں چران واسطے جاندے فرمان لگے کہ اما جی میں بھی نہ جایا کروں اور میں ٹھیک ہے بیٹا بھائی دن آئی چلے گئے بکریاں چران فرماتے نے اتھے دو آدمی آئے حضور نے اٹھایا ایک سائڈ تے لائے اور ایک آدمی نے انگلی نال اشارہ کیتا میرے مصطفیٰ دا سینہ کھل گیا سینہ شک ہو اور فرمایا انہوں نے نبی علیہ السلام کا دل باہر نکال دیا پھر دل نے شک کیتا وہ دے اندر ایک سیاہ داغ سی اس داغ نے ہٹایا اور کیا ہاذا حظ الشیطان انسان دے اندر اے جڑا دل دا کالا سوراخ ہے نا اے سیاہ دبا اے او جگہ ہے جتھوں بندہ شیطان دی گل دا اثر قبول کرتا ہے شیطان دا اثر ہوندہ ہے اس جگہ جا انہاں حضور فرمایا رب نے اپنی تخلیق دی قدرت نو پورا کرنے واسطے حضور نو بھی وہ چیز عطا کی تھی لیکن بعد اندر خالق کائنات نے نکلوا کے فرشتیاں دے ذریعے میرے مصطفیٰ نو ہر قسم دے شیطانی اثر تو پاک فرما دیا اور اب اسی وقت شک صدر میرے کریم آقا علیہ السلام کا اتنا عظیم معجزہ کہ صحابہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرما لگے کہ میرا سینہ چاہ کیتا گیا اور دل نکال کے اور دھویا گیا اور سیاہ داغ دور کیتا گیا اب اسی وقت میں چھوٹی سی بات آپ اللہ سامنے پیش کرنا چاہنا آج بھی اگر جناب کسی دل دا بہت بڑا آپریشن کرواؤ تو بڑا آپریشن بائی پاس اور اے جب طریقہ کار کیے جناب پہلے لکھا روپیہ دیو پھر سٹاپ لے کے دیو اور سٹاپ لے دینے باقاعدہ کہ جناب اگر بچ گیا تو پھر بھی تیاڈا تو جب مر گیا تو پھر بھی تیاڈا اسی ذمہ دار نہیں پہلے لکھا روپیہ پھر سٹاپ اور پھر جناب اے دے اندر کئی معاملات کہ نشہ دینا بیہوش کرنا پھر جناب اگلا سارا معاملہ ہونا لیکن میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی بیہوش نہیں سی فرمایا رب دے فرشتے جو بھی کرن دے سی میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا سی اور نکالیا صاف کیتا سارا معاملہ ہویا حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا اور اب اسی وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایتھے بڑی پیاری بات بیان فرمائی یعنی آج دے اگر قاعدہ قانون کے مطابق دیکھا جائے انسان دے کول 82 سیکنڈ ہوتے نہیں جدے دل دا آپریشن ہوئی 82 سیکنڈ دے اندر جناب دل دا ایک جوڑ توڑ کے بالکل اسے 82 سیکنڈ دے اندر وہ دا تعلق دوبارہ جوڑنا ہے اگر 82 سیکنڈ تو اوپر لا 83واں سیکنڈ ہو گیا
انسان پورا ہو جائے بندہ نہیں بچے گا. یہ 82 سیکنڈ ریس تو کہ جتنا ٹائم لگتا ہے وہ سرجری وغیرہ تے لگتا ہے. لیکن میرے امام الانبیاء علیہ السلام کوئی 82 سیکنڈ کا معاملہ نہیں. اور حضور اسٹاف دین والا کوئی نہیں, لکھا روپے جمع کران والا کوئی نہیں. حضور فرماندے نے کہ جناب نشے والا معاملہ کوئی نہیں. سارا میری آنکھاں دے سامنے ہویا. امام رازی فرماتے نے کہ اگر 82 سیکنڈ گزر جان انسان زندہ ہی نہیں رہتا. یہ اندر اندر کرنا پہتا ہے جو بھی معاملہ کرنا ہے. لیکن فرماتے نے قربان نہ جائیے مدینے والے مصطفیٰ دی ذاتی گرامی تو فرشتے آئے اور دل چیریا اور باہر نکالیا, سینہ چیر کے دل باہر نکالیا, پھر دل بھی چیریا. فرماتے نے پھر دل نو دھویا اور سارا معاملہ کر کے پھر دل نو دوبارہ رکھیا, سینہ دوبارہ پھر سی دیتا گیا اور سارا معاملہ میرے مصطفیٰ نے اپنی اکھا دے نال دیکھیا. اب آپ اسی مقار اور سننا میرے مصطفیٰ دی شان کی طریقے. امام رازی فرماتے نے دل دا باہر نکل جانا, دل نو چیر لینا, انو صاف کرنا, اس بات کی دلیل ہے وہ میرے مصطفیٰ کائنات اندر کسی چیز سے محتاج نہیں. حضور اپنے دل دے بھی محتاج نہیں بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ مدینے والے مصطفیٰ کا محتاج ہے. امام رازی فرمان لگے کہ حضور اپنے دل دے بھی محتاج نہیں. خشکی اپنے دل دے محتاج ہاں, لیکن حضور اپنے دل دے محتاج ہے. حضور اپنے دل دے بھی محتاج نہیں, دل دے بھی محتاج نہیں. کریم آقا کا دل نکال لیا گیا. امام الانبیاء علیہ السلام سارا منظر اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں. اور پھر مزے دی بات جدو آپریشن ہو جائے ڈاکٹر کے اندر جناب اتنے مہینے آرام کرنا ہے, سخت چیز نہیں کھانی ہے, کھانا ہے تو اے نہیں کھانا, اتنے مہینے آرام کرنا ہے, اونچی آواز نہ نہیں بولنا. یہ ساری احتیاطاں کہ اتنے مہینے آرام کرو جا کے. لیکن قربان ہے جائیے حضور کی ذات ہے. دل نکالیا, چیریا, صاف کیتا گیا. حلیمہ سعدیہ دے کول حلیمہ دا بیٹا آیا, اماں جی دھوڑو دھوڑو کی ہویا پتر. او قریشی بھائی نے اٹھا کے لے گئے دو آدمی, انہوں نے سینہ چیر کا دل باہر نکال لیا. میں نے نہیں لگتا کہ وہ بچڑ گئے. فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے سنیا تو حلیمہ سعدیہ دے ہوش اڑ گئے کہ میں جناب یہ میرے کو امانت سی اور میں کی جواب دوں گی سیدہ یامینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو. حلیمہ سعدیہ فرماتی نے میں دوڑی, میرے پیچھے میرا شوہر بھی دوڑیا, میرا بیٹا بھی دوڑیا. فرماتی نے قربان چاہیے جدو میں حضور کے قریب گئی نا میں ڈرتی سی کہ بیٹے نے آ کے دسیا اما جی دل چیر دیتا گیا, دل باہر نکال لیا گیا. جدو دل باہر نکل گیا, دل چیر دیتا گیا, بندہ زندہ رہ نہیں سکتا. فرماتی نے بڑے برے برے خیالات آ رہے سی, میں سیدہ یامینہ نو کی جواب دوں گی. فرماتی نے جدو میں گئی قریب قربان چاہیے حضور کی ذات دے اگر بندے دا آپریشن ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں کئی مہینے آرام کرنا ہے جناب, اپنے بستر تو اٹھنا نہیں, اونچی آواز نال بولنا نہیں, اور جناب اے غذا کھانی ہے اے نہیں کھانی, احتیاط کرو, جا کے جناب پرہیز کرو, جا کے آرام کرو. قربان ہے جائیے حضور کی ذات ہے. ہجے 55 کا زمانہ ہے, دل باہر نکلیا, دل چیریا گیا. حلیمہ فرماتی نے میں گئی تو میرے مصطفیٰ سامنے چل کے میری طرف آ رہے سی. حضور چل کے آ رہے, چل کے شان مصطفیٰ حضور چل کے میرے والا چل کے آ رہے ہیں حضور میرے والا. اور فرما دیا نے کہ کریم آقا علیہ السلام دی شان و عظمت دیکھو, شان و عظمت. ایتھے آپریشن ہو جائے تو جناب کئی مہینے کے اندر آرام کرو, اونچی آواز نہ بولنا بھی نہیں. میرے مصطفیٰ دا دل نکال لیا گیا, سارا معاملہ ہویا. تو فرماتے نے میرے حضور چل کے آ گیا, چل گیا. اور حلیمہ سعدیہ فرماتی نے میں حضور کو سینے نہ لایا, پیار کیتا. اور اب اسی وقت اس تو بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے قبیلے والے آپ دے شوہر ڈر گئے کہ امانت ہے, اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کی جواب دیں. پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو واپس کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ ہن حضور کو واپس کر دیتا جائے, ایسا نہ ہوئے کہ سانو جواب دینا مشکل ہو جائے. تو اب اسی وقت پھر جناب حلیمہ نبی علیہ السلام لے کے سیدہ یامینہ دی بارگاہ اندر, اور پھر سیدہ یامینہ نے بار بار پوچھا کہ تو کیوں آ گئی, تو بڑیاں محنتاں کر کے لے کے گئی سی کہ میں دوبارہ لے کے جانا چاہنا. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری داستان سیدہ یامینہ نے سنائی. تو آپ فرمان لگے پریشان نہ ہو, اس واسطے کہ میں جو کچھ لکھی ہے اس بچے تے کوئی شیطانی اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ رب انہوں سب نبیاں دی سرداری عطا فرمائے, سب نبیاں دے تاجدار ہوں. اور اب اسی وقت کریم آقا علیہ السلام جب اپنی اماں کو دوبارہ واپس آئے تو آپ کئی علماء نے فرمایا کہ 6 سال آپ کی عمر سی, اماں جان دا وصال ہو, والد صاحب آپ دے ولادت تو پہلے وصال کر, کئی نے کہا کہ 5 سال مکمل ہو گئی سی, 6ویں سال اندر حضور سی آپ دی والدہ وصال کر دی.
اس بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے دادا جناب عبدالمطلب دی کفالت اندر آئے. جدو دادا جان دی کفالت اندر آئے تو فرماتے ہیں دادا جان پہلے مصطفیٰ نے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جدو حضور انہوں دی کفالت اندر آگے ماں باپ مثال کر گئے تو جناب عبدالمطلب نے میرے مصطفیٰ نے اتنا پیار فرمایا کہ اپنی زبان اندر کہہ لو ماں باپ کی کمی پوری کر دی کمی. اور فرماتے ہیں کبھی جناب عبدالمطلب نے کلیاں کھانا نہیں سکھاتا. اس تو بعد جدو بھی کھانا کھاتے سی مدینے والے مصطفیٰ دے نال کھاتے سی، دسترخوان لگ جانا، کھانا اوپر آ جانا. اور جدو آپ نے دسترخوان کے قریب آنا حضور نظر نہ آنے، آپ نے فرمانا علیہ بیبنی جاؤ جا کے میرے بیٹے نو لے کے میرے بیٹے نو لے کے. اور حضور دی عمر یعنی 6 سال اماں مثال کر گئی ہیں. اس تو بعد آپ دادا دی کفالت اندر آ گئے. 7ویں سال اندر 8ویں سال اندر 2 سال آپ دادا دی کفالت اندر رہے. 2 سال تو بعد جناب عبدالمطلب دا وصال بھی ہو گیا. اب آپ اسی وقت کبھی کھانا نہ کھانا، فرمانا جاؤ میرے بیٹے نو لے کے آؤ. حضور نے آ جانا تو اپنے سجے پاسے بٹھا لینا، اپنی ران تے بٹھانا اور دسترخوان تو عمدہ کھانا اٹھا کے اپنے ہتھاں نال مصطفیٰ دی بارگاہ کر پیش کر دینا. اور 2 سال تو بعد پھر نبی علیہ السلام ابو طالب دی کفالت اندر آ گئے. اور وہ وہی انہوں نے بھی یہی طریقہ کار سی. حضور تو بغیر کھاندے نہیں سی. نبی علیہ السلام نال بڑا پیار. اور پھر انہوں نے بھی میرے مصطفیٰ دے بچپن دی شانہ بیان کی. اور انہوں نے حالات ایسے سی کہ جناب بڑی تنگی سی کر دے اندر لوگ کھاتے سی، گھر والے کھانا کھاتے سی کہ پوری طرح سیر نہیں سی ہوندے، رج نہیں سی ہوندہ، اتنا کھانا ہوندہ ہی نہیں سی. اور فرماتے ہیں دودھ دا ایک پیالہ ہوندہ سی صرف ایک بندے دے پیر واسطے. لیکن جدو میرے مصطفیٰ اس دسترخوان تے جاندے سی تو فرماتے ہیں رب نے اتنی برکتاں عطا فرمائیاں سارے ہی کھا لیندے سی. جدو کھانے وال دیکھتے سی انج لگدا سی جویں کھادا ہی کسی نے. کھانا فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کافی ہو گیا بلکہ کھانا بچ جاتا ہے. حضور آگے پہلے پورا نہیں سی ہوندہ. جدو حضور دسترخوان دے بیٹھے اللہ نے بچپن اندر اتنا بڑا کمال عطا فرمایا. فرماتے ہیں حضور بیٹھے دسترخوان دے رب نے اتنی برکتاں عطا فرمائیاں کہ پھر وہ کھانا کافی نہیں بلکہ پورے گھر والے کھا لیندے سی، کھانا پھر بچ جاتا. اور اب اسی بار جس وقت گھر والے دودھ دا پیالہ ایک پیالہ اور اتنا دودھ کہ ایک بندہ پی سکے. حضور نال پیار اتنا سی پہلے دل دے مدینے والے مصطفیٰ میں سی. تسی پیو جی اسی نہ بھی پیتا تھا نہیں خیر. میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی دودھ تو منع نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام نے پیالہ پکڑنا، کریم آقا علیہ السلام نے 2 تو 3 گھونٹ لینے اور حضور نے پیالہ آگے دے دیا. فرماتے ہیں جدو حضور نبی علیہ السلام نے 2 گھونٹ دودھ پی لینا تو فرماتے ہیں پھر سارے گھر والے نے دودھ سیر ہو کے پینا لیکن دودھ ختم نہیں سی. حضور دا دعا حضور دے لبے پاک اس دودھ نو لگ جانے، اس پیالے نو لگ جانے. تو فرماتے ہیں کہ وہ دودھ دا پیالہ ایک بندے واسطے ہوندہ سی دودھ، لیکن پھر سارے گھر والے پی جاندے سی. دودھ ختم ہوندہ ہوندی ذرا دودھ ختم ہوندہ کہ میرے مصطفیٰ دے دعا پہ دہن دیا برکتاں. اور اب اسی وقت یہ بھی یاد رکھو ان دعا پہ دہن دیا برکتاں صرف آپ نے جوانی اندر نہیں کہ نبی علیہ السلام کا دعا پہ دہن اتنی برکت والا سی کہ جناب قتادہ کی آنکھ نکل گئی، حضور نے لگایا تو جناب آنکھ روشن ہو گئی. اور میرے مصطفیٰ کا دعا پہ دہن اتنی شان و شوکت والا اگر کھاری کنویں اندر ڈال دیتا جائے تو پانی میٹھا ہو جائے. حضور کا دعا پہ دہن اتنی شان و شوکت والا کہ اگر جناب صدیق اکبر دی ایڈی تے سپ ڈنگ مار دے حضور لعاب لگان تو اللہ پاک سپ تے زہر میں ختم کر دے. مصطفیٰ کا دعا پہ دہن اتنی شان و برکت والا اگر مولا علی دیاں اکھاں خراب ہو جان میرے مصطفیٰ دعا پہ دہن لگان اکھاں روشن و منور ہو جان. حضور دی بارگاہ دے اندر جناب کوئی بیمار آ جائے دعا پہ دہن دا استعمال کرے خالق کائنات شفاواں عطا فرمائے. میرے کریم آقا علیہ السلام کسے ہانڈی دے اندر اپنا لعا پہ دہن ڈال دین تو سارے صحابہ جناب کھانا کھا جان لیکن ہانڈی تو سالن ختم نہ ہوئے. حضور دا لعا پہ دہن کسے آٹے دے اندر چلا جائے تو جناب میرے مصطفیٰ دے لعا پہ دہن دی برکت نال آٹا جناب اتنا برکت والا ہو جائے کہ جناب کئی صحابہ کھانا کھا جان لیکن آٹا ختم ہون دا نام نہ لے. میرے مصطفیٰ دا لعا پہ دہن اتنی شان و شوکت والا اتنا مقام اللہ نے مصطفیٰ دے لعا پہ دہن نو عطا فرمایا. لعا پہ دہن شفاواں بھی عطا کرے، لعا پہ دہن سپ دا زہر بھی ختم کرے، لعا پہ دہن اکھاں نو روشن بھی کرے، مولا علی دی آنکھ دی بیماری بھی دور کرے. لعا پہ دہن نو اللہ پاک نے اتنا کمال عطا کیتا اگر کھاری کنویں دے اندر جائے تو کنویں دا پانی میٹھا ہو جائے. میں کہ یہ تو ساریاں باتاں نے اللہ نے مصطفیٰ نو بڑا کمال عطا کیتا. آپ دے لعا پہ دہن نو بھی بڑا کمال عطا کیتا. مولا علی فرماتے نے لوگوں مینوں خدا نے جو مصطفیٰ شہر علم دا شہر نے جو اودا دروازہ بنایا ایدی وجہ ہے میں مصطفیٰ دا لعا پہ دہن چوستا رہا، میں حضور دا لعا پہ دہن چوسی آئے. رب نے اتنی بڑی شان عطا کر دی تھی اتنا عظیم لعا پہ دہن میرے مصطفیٰ دا. لیکن یاد رکھنا ان لعا پہ دہن دیا ساریا برکتاں ادو نہیں صرف جدو حضور جوان ہو گئے. اگر بچپن بھی دیکھا جائے
نے میرے مصطفیٰ دے لعاب دہان نو بچپن اندر بھی بڑا کمال عطا فرمایا سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ سرکار کی آمد بچپن اندر بھی آپ کا لعاب دہان بڑی شان عظمت والا کہ اگر دودھ اندر اتنا دودھ دے گے بندہ پی سکے مصطفیٰ دے لبے پاک لگ جان فرمایا سارا گھر پی جائے لیکن دودھ ختم ہوتا اور آپ بھی جمکار ہو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہان دی داستان سنو بچپن اندر اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو کتنی شانات آ کی دیا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کفالت اندر جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام آ گئے 7 یا 8 سال تاجدار انبیاء علیہ السلام دی عمر مبارک ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی اکھاں دے اندر مرض آ گیا اکھاں دے اندر مرض آ گیا جدو اکھاں دے اندر مرض آیا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے کیا کہ جناب فلان جگہ تے ایک راغب رہندا ہے بڑا اللہ پاک دا نیک بندہ ہے تسی اپنے بیٹے نو اپنے پوتے نو اس راغب دے کول لے جاؤ جدو تسی لے کے جاؤ گے اور راغب اتنی شان والا ہے اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا وہ ایسا علاج کرے گا تاجدار انبیاء دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں اکھاں دی بیماری دور ہو جائے گی اب اسی وقار سنو اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے لعاب نو بچپن اندر ہی کتنا بڑا مقام عطا کیتا جس وقت جناب عبد المطلب نے سنیا آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام نو نال لیا اس راہب دے کول چلے گئے جدو راہب دے کول گئے فرماندے نے راہب نے جدو امام الانبیاء نو ویکھیا راہب حیران رہ گیا پوچھن لگا کون ہے عبد المطلب فرمان لگے میرا بیٹا ہے میرا پوتا ہے ایتھے کیوں لے کے آئے ہو آپ دادا فرمان لگے اکھاں در مرض آ گیا ہے مینوں پتہ چلیا تہاڈے کول میں آواں گا تسی ایسا علاج کرو گے اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں اس واسطے میں آپ دے کول لے کے آیا اور راہب کہنے لگا جناب کی کردے ہو تسی معالج نو میرے کول لے کے آ گئے ہو تسی اونوں لے کے آ گئے ہو جدیاں برکتاں نال اللہ کئیاں نو شفا عطا کرے گا جدی برکت نال اللہ پاک کئیاں نو شفا عطا کرے گا تسی خود معالج نو میرے کول علاج واسطے لے آئے ہو عبد المطلب فرمان لگے میں گل کوئی سمجھیا نہیں ذرا آسان کر کے سمجھا اور کہا جناب آسان لفظ نے اینو لے دو دے گردے اندر اے دا علاج ایتھے نہیں فرمان لگا تسی اس طرح کرنا ایسے بچے دا لعاب دہن اے دیاں اکھاں تے لگا دینا رب شفا عطا فرما دے گا انہیں کہا جی یہ اتنی شان والا بچہ ہے تسی ایسے بچے دا لعاب دہن ایسے بچے دا لعاب دہن اینا دیاں اکھاں تے لگا دو اکھاں روشن ہو جائیں مرض ختم ہو جائے فرماتے نے جناب عبد المطلب امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے گھر آگئے اور راہب دے کہنے مطابق حضور دا لعاب دہن لیا حضور دی اکھاں تے لگا دیا جدو لگایا تو فرماتے نے اللہ پاک نے فوراً اکھاں والی بیماری دور فرما دی تھی شفا بیماری دور یہ میرے مصطفیٰ دا لعاب دہن بچپن اندر اور پھر بعد اندر میرے مصطفیٰ دے لعاب دہن یہ کیا ہی برکتاں کیا ہی عظمتاں نے اللہ نے ایسا کمال اور ایسا مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہوتا اور اب اسی وقت نبی کریم علیہ السلام جس وقت ابو طالب دی کفالت اندر آئے تو فرمایا گیا کہ جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے جدو صبح اٹھ کے آندے کسی دے بال بکھرے ہوندے کسی دیاں اکھاں صاف کرنے والیاں ہوندیاں یعنی اپنی زبان اندر گد وغیرہ صاف کرنے والیاں ہوندیاں کسی دے بال بکھرے ہوندے لیکن فرماتے ہیں جدو حضور آندے سی نا حضور صبح اٹھ کے آندے تو کہیں جلا کہتا سی بال بھی سجے سنگرے نے اکھاں اندر سرما بھی لگا ہوئے سرما بھی لگا ہے اور بال بھی سجے سنگرے نے یعنی ایسا معاملہ نہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بچپن اندر کدی بھی شور نہیں کیتا کدی بھی حضور نبی علیہ السلام نے زد نہیں فرمائی یہ بچے زد کر دے بچے شور کر دے کدی ایسا معاملہ نہیں ہوا کدی بھی ایسا معاملہ نہیں کدی زد نہیں کدی شور نہیں کیتا میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام نے بچپن اس انداز نال گزاریا دھیما ساتھی فرماتی نے حضور کدی کھیلن بھی نہیں گئے آپ دا بھائی کھیلن واسطے جاندا سی حضور نال جاندے سی فرماتے ہیں وہ کھیلدا سی لیکن امام الانبیاء کھڑے ہو کے دیکھتے رہندے سی اور بلکہ اپنے بھائی نو منع کردے سی اپنے بھائی نو منع کردے سی بھائی نہ کھیلیا کر اس واسطے کہ رب نے سانو کھیلن واسطے پیدا نہیں فرمایا اے بچپن دی گل بچپن دی بھائی دے نال جانا بھائی کھیل رہے تو بھائی نو منع کرنا بھائی نہ کھیلیا کرو اس واسطے خدا نے سانو کھیلن واسطے پیدا نہیں فرمایا اللہ پاک نے سانو کسی اور مقصد واسطے پیدا فرمایا کوئی اور مقصد اور اب آپ ذکر کر امام الانبیاء علیہ السلام کی شان و عظمت گفتگو بالکل سمیٹ دے ہوئے ہیں آپ کا بچپن اتنی شان والا ہے نبی علیہ السلام دادا جان نے حضور نال بڑا پیار فرمایا
اور فرماتے ہیں عبد المطلب وہ شخصیت ہے جنہاں نال مکہ والے ویسے بڑا پیار کرتے سردار سی لوگوں دے سردار سی اور لوگوں دے معاملات دیکھ دے لوگوں دی مشکل حل کر دے اور حرم کعبہ دے اندر کعبہ پاک دی دیوار تے سائے تھلے جناب عبد المطلب دا بچھونا بچھایا جاتا سی جتھے آپ بیٹھ دے سی اور لوگوں دے حالات سن دے سی لوگوں دے معاملات انہاں دی مشکل حل کر دے سی لوگ بڑا پیار کرتے سی اور فرماتے ہیں کہ لوگ اتنا احترام اتنا پیار کرتے سی جناب عبد المطلب دی اپنی اولاد بھی جڑا بچھونا بچھاندے سی نا انہاں واسطے اوتے پیر نہیں سی رکھتے غلطی نہ بھی ساڈا پیر نہ آ جائے اس واسطے کہ ساڈے سردار دا بچھونا اگر ساڈا پیر آ گیا تو جناب بے ادبی ہو جائے احترام کے خلاف یہ تو گل ٹھیک ہی نہیں کہ پیر اوپر ساڈا آ جائے ساڈے سردار دا بچھونا اب ہمیں اسی بکار فرماتے ہیں بچھونا بھی جانا تو اپنے آپ دے اپنے بیٹے نے بھی پیر نہ رکھنا لیکن میرے مصطفیٰ نے بے درد اس بچھونے کی تشریف لے جانا حضور نے چلے جانا اور جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے جانا تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے نے حضور کو پکڑنا کہ بچہ ہے پتہ نہیں اتنے ایسے نہیں آتے اسی پیر نہیں رکھ دے تو فرماتے ہیں عبد المطلب نے کہنا چھوڑ دو دعو ابنی چھوڑ دو میرے بیٹے نو اس واسطے کہ تسی یہ سمجھتے ہو سردار دا بچھونا ہے ایتے پیر بھی رکھو گے تو بے ادبی ہوئے گی فرمان لگے میری آنکھاں نال دیکھو میں چھوٹا سردار ہوا حضور دی پیشانی کی طرح نور چمکدا ہے نا یہ نور دستا ہے کہ اللہ اس بچے نو پوری کائنات کی سرداری عطا فرمائے پوری کائنات دی اور فرمان لگے کہ ایسا مقام رب عطا کرے گا کہ پورے عرب کے اندر ایسا مکان پوری کائنات اندر ایسا مقام رب نے کسی اور کو عطا نہیں کیتا ایسا مقام رب اس بچے کو عطا فرماتے ہیں داؤ ابنی چھوڑ دو میرے بچے میں ٹھنڈیوں بھی چھوڑے تھے اگر میں سردار ماں تو میری آنکھاں نال دیکھو یہ بچہ ہے جنہوں اللہ پوری کائنات کی سرداری عطا فرمائے یہ میرے تو بڑے سردار یہ میرے تو انہوں نے چھڑ دیو تو بابی سی وقار اتنا پیار اور جس وقت 2 سال آپ دادا جان جی کی فارت اندر رہے مثال کر کے دادا جان تو فرماتے ہیں مکہ والیاں دا سردار چلا گیا مکہ والیاں نے اس تو پہلے اتنا مکہ والے نہیں سی روئے جتنا اس دن روئے جس دن حضور دے دادا دا مثال ہو کہ ساڈا محبوب سردار چلا گیا فرمایا اس تو پہلے کبھی اتنا نہیں سی روئے اور کئی دن تک بازار بند رہے انہوں نے بازار ہی نہیں کھولی بازار بند اس واسطے ساڈا محبوب سردار سانو چھوڑ کے چلا گیا اب اسی وقار گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اغیار یعنی غیر لوگ غیر جنہاں دا سردار سے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اغیار دا سردار چلا جائے کہ وہ اتنا غم کرن اتنے پریشان ہو جان تو میرے امام الانبیاء علیہ السلام دے نال عبد المطلب نے پیار اتنا کیتا جو دادا جان گئے ہونگے تو مصطفیٰ دے ننے دل تے کی بیتی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس انداز نال اپنا بچپن گزارا اور اب اسی وقت کریم اکا علیہ السلام سے بچپن کی گفتگو بالکل سمیٹنے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ اندر قبیلہ حوازن دے کچھ لوگ آئے ایک جماعت آئے کچھ لوگ جس وقت لوگ آئے انہوں نے اندر حضور دے رضائی چاچا جان ابو سروان بھی شامل یہ بھی حضور کی بارگاہ اندر آئے اور انہوں نے آگے جنہی گل کی تھی مصطفیٰ کی بارگاہ اندر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تہاڈا بچپن بھی ویکھی ہے میں تیری جوانی بھی ویکھی چاچا جان رضائی چاچا آئے حضور دی بارگاہ اندر کہنے لگے میں بچپن بھی ویکھی ہے اور میں آپ دی جوانی بھی ویکھی یا رسول اللہ میں اور بچیاں دے بچپن بھی ویکھے میں بڑے بڑے بچے ویکھے دودھ پین دی حالت اندر کہ جس جدوں وہ اس عمر اندر ان کے ماں کا دودھ پین میں اور بچے ویکھے نہیں لیکن یا رسول اللہ اس عمر دے اندر اللہ پاک نے یعنی دودھ پین دی اس عمر اندر رب نے تانوں ادو بھی کمال عطا کیتا اللہ نے تانوں بچپن اندر بھی کمال عطا کیتا رب نے تانوں جوانی اندر بھی کمال عطا فرمایا اور گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور تہاڈے ورگا بچپن بھی کسی دا نہیں یا رسول اللہ تہاڈے ورگی جوانی بھی کسی دی نہیں اللہ پاک نے آپ نو ہر چیز کمال عطا فرمائی خدا نے آپ نو ہر وصف کمال عطا فرمایا اللہ نے آپ نو ہر پہلو کمال عطا فرمایا اور یہی بات جناب عباس حضور دے حقیقی چچا جان انہوں بھی کی تھی کہ حضور کی بارگاہ بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ ہے میں کلمہ کیوں پڑھے ہیں آپ کی نبوت نو کیوں بنیا پر میں کیوں کہنے لگے کہ میں آپ دا بچپن ویکھیا سی بچپن اتنی شان بات آپ دا بچپن ویکھیا سی پر میں کی ویکھیا سی کہنے لگے کہ جدو بچپن اندر تسی پنگوڑے اندر ہوندے سی تہاڈا پنگوڑا آپ ہی گندا رہندا سی فرشتے آ کے لاتے سی اور فرمان لگے اب جناب عباس کہنے لگے یا رسول اللہ پنگوڑے دے اندر تہاڈی انگلی سجے پاسے جاندی سی آسمان دا چاند سجے پاسے چلا جاندا سی تہاڈی انگلی کھبے پاسے جاندی سی آسمان دا چاند کھبے پاسے چلا جاندا سی تو حضور میں جدو کمال ویکھیا اور تسی چاند نال گلاں کردے ہوندے سی
جدو میں آپ دا بچپن اندرے کمال ویکھیا تو میں ادھے سمجھ گیا سی جدہ بچپن اتنا با کمال ہے اس نبی نو اللہ اگے کتنی شانہ اور کتنی عظمت عطا فرمائے حضور یہی بات میرا آپ دا کلمہ پڑھن دا سبب بن گئی اس وجہ تو میں آپ دا کلمہ پڑھ لیا کہ جس نبی نو بچپن اندرے خدا نے اتنی شانہ عطا کی دیا اس نبی نو خدا نے کتنی عظمت عطا فرمائے اور حضور فرمان لگے ہاں چاند بچپن اندر میرے نال کلام کرتا ہے اور فرماتے نے بطور بچپن دا تقاضا بھی ہوتا ہے اگر بچپن اندر کدی میرا رون دل کرنا نہ رون لگنا تو فرماتے نے آسمان دا چاند میں نو دلا سے دے گے چپ کرواتا ہے چپ کرواتا ہے چاند نال میرے مصطفیٰ نے کھلنا تو جناب عباس حضور نے چاچا گواہی دے رہے ہیں لوگوں میں اس وجہ تو کلمہ پڑھیا ہے کہ جدہ بچپن اتنا کمال ہے اللہ نے اس نبی نو کتنی عظمت عطا فرمایا ہوگی اب آپ زمکار میرے امام الانبیاء علیہ السلام سے اسے بچپن نو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس انداز نال بیان فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت فرما دے نے چاند جھک جا تاج دے انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جا تاج دے انگلی اٹھاتے مغد میں جناب عباس فرما دے نے اتنی شان اللہ نے مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں پنگورے دے اندر نے میرے امام الانبیاء اگر سجے پاسے انگلی جائے آسمان دا چاند سجے پاسے چلا جاندہ ہے اگر انگلی کھبے پاسے جائے آسمان دا چاند کھبے پاسے چلا جاندہ ہے چاند جھک جا تاج دے انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جا تاج دے انگلی اٹھاتے چاند جھک جا تاج دے انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے یا رسول اللہ ساڈا نظریہ ہے اللہ نے آپ نور بنا کے بھیجیا ہے خدا نے تانوں نور بنایا ہے اللہ نے کھلونا بھی نور دا عطا فرما چھڈیا ہے جڑا مٹی نال بنیا ہوئے اسی اونوں کھلونے بھی مٹی دے دینے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ تسی نور نال بنے ہو اللہ نے تانوں کھلونا بھی نور دا عطا فرمایا ہے تسی نور بھی ہو تسی بشر بھی ہو اللہ پاک نے تانوں بچپن دے اندر اگر کھلونا عطا کیتا خدا نے تانوں کھلونا بھی نور دا عطا فرمایا آج لوگ مصطفیٰ نو نور نہیں مندے میں کہ آ جاؤ سیدی اعلیٰ حضرت دی بارگاہ دے اندر سیدی اعلیٰ حضرت فرما دے نے لوگو تسی تے حضور دی گل کردے ہو ساڈا ایمان آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگو تسی تے حضور دی گل کر دے ہو ساڈا ایمان ہے صرف حضور ہی نہیں اللہ نے آپ دے بچے بچے نو نور عطا فرمایا ہے اب جی وقار پیغام دے دیا پیغام اور گفتگو ختم نبی کریم علیہ السلام دی عمر جس وقت 14 سال ہوئی کتنی جی 14 سال 14 سال دی عمر اندر کریم آقا علیہ السلام دے چچا انہاں دا قبیلہ قریش دا قبیلہ قیس نال جھگڑا ہو گیا اور 6 دن تک لڑائی چل دی
کتنے دن تک؟ 6 دن. لیکن اس لڑائی کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں سی آ رہا, کسی کو فتح نہیں سی ہو رہی, کوئی غالب نہیں سی ہو رہا, کوئی مغلوب نہیں سی ہو رہا, کبھی ادھر لے جناب اوپر آ جان, کبھی ادھر لے. 6 دن لگے گا. آخر کار انہوں نے سوچیا آپ یہ معاملہ کی اس ساڑھے نالے جو ہو کیوں رہی کہ جناب کبھی او حضور نبی علیہ السلام دے چاچے دا قبیلہ قریش والے کبھی او غالب آ جان, دوسری جماعت مغلوب ہو جائے. تو جناب پھر تھوڑی دیر گزرے تھے او اوپر آ جان غالب ہو جان, اے مغلوب ہو جان. 6 دن ہی معاملہ ہوتا ہے. تو جناب سوچی پہ گئے کہ آخر بات کی. نبی علیہ السلام اپنے چاچے دے نال اس وقت میدان اندر گئے, لیکن کریم آقا علیہ السلام چکے نہ چیزاں دور رہنے سی. حضور نے کوئی لڑائی وغیرہ اندر حصہ نہیں لیا, نال گئے حضور سائڈ تے گئے. لیکن جدو کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, آپ دے چاچیاں نے سمجھ آ گئی کہ جدو حضور ساڑھے نال میدان اندر ہوندے نے نا تو ساڑھی جماعت فتح اوپر آ جانا, غالب آ جانا. جدو حضور سائڈ تے ہوندے نے پھر دوسری جماعت غالب آ جاتی ہے, ساڑھی جماعت مغلوب ہو جاتی ہے. ساڑھی مغلوب دوسری غالب آ جانی. 14 سال مصطفیٰ دی عمر ہے, تو اگر حضور نے اپنے چاچیاں نال میدان اندر ہونا تو جناب انہوں نے غالب آ جانا, دوسری جماعت مغلوب ہو جانا. جی حضور نے سائڈ سے کتے چلے جانا تو فرماتے ہیں چاچے والی جماعت مغلوب ہو جانی, دوسرے نے غالب آ جانا. چاچیاں نے سمجھ آ گئی کہ آخر معاملہ کی ہو رہی ہے. جدو 6واں دن آیا نا, انہوں نے نبی علیہ السلام نے پکڑیا اور بٹھا لیا اور کہنے لگے لا تغب عنا, ان کو اسی اتھو جانا نہیں. 14 سال دی عمر بٹھا لیا, تسی اتھو جانا نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ تسی ہوندے ہو تو رب سانو فتح عطا فرماتا ہے. تسی چلے جاندے ہو تو جناب پھر اسی مغلوب ہو جانے. لا تغیبن نہ اتھو جانا نہیں, ایتھے رہو. حضور اتھے رہے. فرماتے نے پھر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی رزلٹ نکلے ہوئے, لیکن مصطفیٰ جدو رہ پہ اللہ پاک نے دونوں جماعتاں نو صلح دی توفیق عطا فرما دی. 6ویں دن جناب انہوں نے صلح کر لی, لڑائی چھوڑی, اپنے گھر اندر واپس آ گئے. حضور رہے, جتنی دیر تک حضور آندے جاندے رہے تو فرماتے نے کبھی او غالب ہے مغلوب, کبھی ہے غالب کیوں مغلوب. لیکن جدو سمجھ آ گئی کہ حضور جاندے نے تو اسی مغلوب ہو جانے, حضور آندے نے اسی غالب ہو جانے. انہوں نے کہا لا تغیبن, انہوں بہ جاؤ اتھو جائیو نا تاکہ کوئی فیصلہ ہوئے. فرمایا حضور بیٹھے تو رب نے دونوں جماعتاں نو صلح دی توفیق عطا فرما دی. اس روایت اندر ایک پیغام ہے. پیغام ایک ہے کہ اگر حضور جماعت نال ہون, چاچے نے حضور دے حضور نال تعلق ہوئے اور حضور نال ہون تو پھر رب فتح عطا فرماتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نال ہون تو پھر رب فتح عطا کرتا ہے. حضور چلے جان تو جناب وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو رب نے پیغام دے دیتا, اے مصطفیٰ دے غلاموں اگر فتح چاہتے ہو تو مصطفیٰ دا دامن پکڑ لو, اللہ دونوں جہانہ اندر کامیابی عطا فرمائے. لیکن اگر حضور چلے گئے نا تہاڈے دامن نبی علیہ السلام اگر حضور دا دامن دا نصیب نہ ہویا تو فرماتے ہیں پھر نہ ایتھے کامیاب نہ اوتھے کامیاب. اگر چاہتے ہو اسی ایتھے بھی کامیاب ہوئیے, اوتھے بھی اگلے جہان اندر بھی کامیاب ہوئیے. تو فرمایا کہ پھر حضور دا دامن پکڑ لو. اگر حضور تیاڈے نال ہو گئے اللہ دونوں جہان اندر کامیابی عطا فرمائے گا. اب آپ اسی بکار اس واسطے فرمایا گا امام الانبیاء علیہ السلام دا دامن مضبوطی نال پکڑ لو. حضور مل گئے, کائنات دیاں نعمتاں مل گئیاں, تاجدار انبیاء مل گئے. سمجھ لو اللہ دونوں جہان اندر کامیابی عطا کرے گا. اسے جھوم جھوم کے کیا کرو, فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تقریر ختم ہو لگی. میں شروع تو لے کے ہون تک تینوں تانگی تے نہیں کیتا, بولو ذرا, تینوں تانگی تے نہیں کیتا. لیکن ہون ذرا تسی سارے اپنی باواں نکالو, اچھی آواز نال حضور دی بارگاہ اندر نذرانہ عقیدت پیش کرو. کسے ایک دا بھی قبول ہو گیا انشاءاللہ سب دا بیڑا پاک. اسی شعر تے میں جناب اپنی گفتگو ختم کر دینی. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے جو کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اللہ وحدہ لا شریک میری آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے خالق کائنات سانو صحیح معنی اندر تاجدار انبیاء دا دامن پکڑ دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو تاجدار انبیاء دی سچی پکی محبت و عقیدت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین